قرآن میں قسمیں ہیں، قرآن قسمیں اٹھاتا ہے. تو پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء میں آتی ہے. پیچھے سورہ بقرہ میں کوئی قسم نہیں اٹھائی قرآن میں، آل عمران میں بھی کوئی قسم نہیں اٹھائی. اس کے بعد سورہ نساء میں پہلی قسم ہے اور بہت عالی شان. خیر سارا قرآن عالی شان، لیکن جتنی قسمیں قرآن نے اٹھائی ہیں، پہلی قسم ہے فلا وربک، اور آخری قسم ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. تو وہ 30ویں پارے میں ہے اور سارے قرآن کا خلاصہ اس میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے. اور یہ قرآن کی پہلی قسم اللہ تعالیٰ یہاں اٹھا رہے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ مجھے آپ کے رب کی قسم، ان کا یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہو جاتا، اور وہ رضا دل سے ہو، اوپر سے نہ ہو. حکومت کا فیصلہ بھی ہم مانتے ہیں لیکن دل خوش نہیں ہوتا ہے. کوئی قانون بنتا ہے ہم مانتے ہیں، کوئی ٹیکس لگتا ہے ہم دیتے ہیں لیکن دل خراب ہوتا ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کی ماننے کی شرط یہ ہے کہ دل بھی ساتھ دے رہا ہو، دماغ بھی ساتھ دے رہا ہو، زبان بھی ساتھ دے رہی ہو، تب تمہارا ایمان مکمل ہے. فلا وربک، یہ اتنی خوبصورت قسم ہے. قسمیں تو بہت ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اس میں 11 قسمیں. والضحى واللیل اذا سجا، اس میں 2 قسمیں ہیں. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى، یہاں 3 قسمیں ہیں. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، اس میں 4 قسمیں ہیں. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، 5 قسمیں ہیں. اور والشمس وضحاها، اس میں 11 قسمیں ہیں. سب سے حسین قسم قرآن کی ہے سورہ نساء، فلا وربک. کیا ہے؟ اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. خود ہی تو رب محمد ہے، اور قسم ایسے اٹھا رہا ہے اللہ جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور خود قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے. مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ اظہار محبت کی انتہا ہوتی ہے کہ بولنے والا اس طرح تاثر دے کہ 2 شکلیں پیدا ہو جائیں، ایک محبوب کے ساتھ جڑی ہوئی شکل ہو اور ایک اس سے جدا شکل ہو، اور ہو دونوں میں ایک ہی، خود ہی ہے. رب محمد آپ خود ہے. فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. سبحان اللہ، کیا کمال ہے، کیا جمال ہے، کیا حسن ہے. مجھے آپ کے رب کی قسم. کتنا پیار ہے اس میں. مجھے آپ کے معبود کی قسم بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا. مجھے تیرے معبود و الہک و خلاقک، مجھے آپ کے خالق کی قسم، مجھے آپ کے معبود کی قسم. نہیں ہے، رب جس میں ہے ہی محبت، پالنے والا. اور پالنے میں تو محبت ہی ہوتی، اس لیے تو ماں کو بھی رب کہا، ان تلد الامۃ ربتہا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک تو اپنے حبیب سے محبت کی انتہا ہے، اور ایک مطالبہ ایسا عالی شان ہے قسم کے مطابق. فلا وربک، اے میرے محبوب یہ بتا دیں ان سب کو، مجھے آپ کے رب کی قسم. خود ہی ہے. قسم ایسے اٹھا رہا ہے جیسے کوئی اور قسم اٹھا رہا ہو. مجھے آپ کے رب کی قسم. انہیں بتا دیں ابتدا میں ہے شہد سے بھری ہوئی قسم، فلا وربک، اور ایک دم پھر لہجے میں اڑان آتی ہے اور لہجہ ہیوی ہو جاتا ہے، بھاری ہو. لا یؤمنون
لہجے میں ہیبت آ جاتی، فلا وربک، شہد ہی شہد ٹپک رہا ہے، لا یؤمنون، ہیبت آ جاتی، بتا دیجئے انہیں کہ سر جھکانا پڑے گا دل و جان سے میرے نبی کے سامنے۔ ایک عجب بات بتاؤں، پورے قرآن میں اطیع اللہ اکیلا نہیں ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، رسول اکیلا آیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اطیع اللہ صرف اکیلا اطیع اللہ پورے قرآن میں کوئی نہیں، اللہ کی اطاعت کرو، جہاں بھی اطیع اللہ نہ ساتھ ہی رسول ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ پورے قرآن میں اللہ نے اپنی اطاعت کو تنہا بیان نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا من یطع اللہ فقد اطاع الرسول، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیم۔ یہ بھی اللہ تو حق ہے کہ من یطع اللہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہے۔ لیکن اللہ کی اطاعت کی شکل کیا ہے وہ بتائے بغیر تو وہ عبادت قبول نہ ہوگی، وہ اطاعت قبول نہ ہوگی، لہذا ہر جگہ اللہ اپنے ساتھ اپنے نبی کو لائے، من یطع اللہ اطیع اللہ واطیع الرسول، اور اکیلا نبی کی اطاعت کو قرآن ذکر کرتا ہے، من یطع الرسول یہ اکیلا آیا ہے، من یطع اللہ اکیلا کوئی نہیں آیا، سبحان اللہ۔ کہ تسلیم و رضا ہو، تسلیم و رضا ہو، سمعا و طاعتا، دل بھی سر جھکا دے اور یہ سر بھی نیچے جھک جائے اور دل و جان اللہ کے نبی کی بات کرو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، وہ منافق تھا، اس کی کھجور تھوڑا یوں ٹیڑھی ہو کر میرے گھر کی طرف اس کے شاخیں میں، جب پھل آتا ہے تو کھجوریں پک کر نیچے گرتی ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، تو یہ ادھر سے بھاگا بھاگا آتا ہے اور ان کے منہ سے کھجوریں نکال لیتا ہے۔ تو آپ مہربانی کریں صرف اس کو یہ سمجھا دیں کہ اتنی سختی نہ، جو گر گئی کھجور وہ تو گر گئی، کسی نے بچے نے اٹھا لی، تیرے کام کی تو ہے نہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک، اپنے سے بلائے، کہا بھائی وہ کھجور کا میں تمہارے ساتھ سودا کرنا چاہتا، کہا جی کیا؟ کہا وہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں جنت میں ایک کھجور مجھ سے لے لو۔ اور وہ تو تھا منافق، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کھجور مجھے بڑی پسند ہے، میرے بچوں کو اس کا پھل بڑا پسند ہے، ہم سارے گھر والے اس کے پھل کے بڑے شیدائی ہیں، اگر کوئی اور کھجور آپ فرماتے میں فوراً پیش کر دیتا، لیکن یہ بڑا مشکل ہے، یہ تو نہیں دے سکتا۔ ہاں خاموش ہو گئے، اٹھ کے چلا گیا۔ ابو الدحداح ایک انصاری صحابی بیٹھے ہیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو کھجور لے کے دے دوں تو مجھ سے وعدہ فرماتے ہیں جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ ہم نے کہا ہاں جو بھی کر دے میں وعدہ ہے۔ میں کہا بہت اچھا، پیچھے پہنچ گئے، اے بھائی کھجور کا سودا کرو، کرے جا میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں کیا، تمہارے ساتھ کروں؟ کہنے لگے منہ مانگی قیمت لے لو۔ کہا بھائی میں نے بیچنی نہیں، کہا بھائی تو مانگ تو صحیح۔ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا نہ نومن تیل جلے گا نہ رادھا ناچے گی۔ ایک محاورہ ہے اردو کا کہ نہ نومن تیل آوے نہ رادھا نچے، رادھا نو نچاون واسطے نومن تیل چاہیے، اور تیل ہی نہیں تو رادھا کیوں ناچے؟ تو اس نے کہا میں ایسی قیمت مانگوں کہ یہ دے ہی نہ سکے۔ کہنے لگا اپنا باغ دے دو اور کھجور لے لو۔ اس کے باغ میں 600 کھجوریں تھیں، ابو الدحداح کے باغ میں 600 کھجوروں کا باغ تھا۔ یہ بطور اگر آپ اس کو کسی ذمہ دار کی آنکھ سے دیکھو تو یہ اتنی بڑی یہ دولت اور سرمایہ ہے، 600 کھجوروں کا باغ مانے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو الدحداح کی سنو، کہہ رہے ہیں پھرو گے تو نہیں اپنی معاہدے سے، پھرو گے تو نہیں؟ سبحان، پھرنا تو اس کو چاہیے، نہیں میرا دماغ خراب ہے، 600 کھجوروں تینوں دے کے سے آپ نہ روٹی کی تھکا ہوں۔
یہ تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا، یہ یوں کہہ رہے ہیں اپنی بات سے پھرو گے تو نہیں؟ انہوں نے کہا میں کیوں پھروں گا، میں کوئی پاگل؟ کہا ڈن، باغ تیرا، کھجور میری، فلا وربک، دوڑ لگائی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ابشر، مبارک، کیا ہوا؟ کہ میں نے کھجور خرید لی، اب آپ اس کو دے دیں۔ آپ نے فرمایا کتنے میں؟ کہ 600 کھجوریں دے دی، باغ دے دیا پورا۔ تو آپ نے فرمایا پھر ہمارا بھی کینسل، پہلا معاہدہ کینسل۔ یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، پہلے تو ایک کھجور تھا، کھجور کے بدلے کھجور تھی، تو نے تو باغ دے دیا، تو سن اپنے نبی کی زبان سے، کم من عدق رداح ودار فیا لأبی الدحداح، میں ابھی دیکھ رہا ہوں تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات اللہ نے لگا دیے، اور تیرے لیے عالی شان گھر بنا دیے، چونکہ ہر باغ میں انصار گھر بناتے تھے، کہ جتنے باغ ہیں اتنے تیرے محل ہیں، میرے رب نے تیرے لیے بنا دیا۔ کہا فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اور وہاں سے دوڑ لگائی اور پہنچے اپنے باغ، اندر نہیں گئے، چار دیواری ہوتی تھی حفاظت کے لیے، اندر نہیں گئے کہ کہیں دیکھ کے کوئی دل پہ اثر نہ ہو جائے، باہر سے۔ ام الدحدہ، کھجوروں کے زمانے میں انصار باغوں میں شفٹ ہو جاتے تھے راکھی کے لیے، حفاظت کے لیے، تو بچے اور بیوی باغ میں تھے، تو انہوں نے اندر سے جواب دیا جی، کیا باہر آ جاؤ، کیا ہوا؟ کہ ہم نے باغ اللہ کے نبی کے ہاتھ بیچ دیا ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں باغ مل گیا ہے۔ تو ان کی بیگم نے یہ کہا رب حل پہ، کیا بڑا سودا کر لیا آپ نے، کیا بڑا سودا کر لیا۔ حالانکہ وہ کہتی ہے بچے کہاں سے کھائیں گے، ہم کہاں سے کھائیں گے، روٹی کہاں سے آئے گی؟ انہوں نے کہا رب حل بے، بہت عالی شان سودا کیا ہے۔ یہ مزاج ایمان ہے اللہ کے رسول کے سامنے، کہ ہمیں آپ کے سانچے میں ڈھلنا ہے۔ جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی ایک ایک ادا کو اپناتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نقل ہی اتار لو تو اللہ اصل کا معاملہ کر دے، کہ اللہ کو اپنے نبی کی ہر شے پسند ہے۔ تو یہاں نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں۔ اگر میں اپنے نبی کا حلیہ ہی بنا دا، حلیہ ہی بنا، وہ یہ محاور کہتے ہیں شکل مومنہ کرتوت کافرہ، تو میں کہتا ہوں شکل بھی کافرہ بنا لے، کرتوت بھی کافرہ بنا لے، یہ تو دو گناہ ہو گئے۔ ہم صرف اپنے نبی کی نقل اتار لیں اور اللہ کے حوالے کرے، اللہ اس پر ہی پتہ نہیں کیسے کیا فیصلے فرما دے۔ کہ اللہ کو اپنے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا یا اللہ یہ جادوگروں کو ہدایت کیسے دے دی؟ کہا تیری نقل اتار کے آئے تھے، تیرے جیسا لباس پہن کر آئے تھے، مجھے اچھے لگے، میں نے سب کو ہدایت دے دی۔ تو ہم بھی اپنے نبی کی نقل اتار لیں۔ پھر اپنے جنت میں ایک جمعہ بازار لگے گا، حدیث یاد آ گئی، تو اللہ کے دیدار سے جب واپسی ہوگی ہر جمعے یہ بازار لگے گا، عورتوں کا الگ ہوگا، مردوں کا الگ ہوگا، اور اس میں جنت کی حوروں کے لیے نہیں، ایمان والی عورتوں کے لیے یہ بازار ہے اور مردوں کے لیے۔ اس بازار میں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، لیکن ایک چیز جس کو میرے نبی نے ہائی لائٹ کیا کہ اس میں بڑی خوبصورت تصویریں لگی ہوں، عورتوں کے بازار میں عورتوں کی ہوں گی اور مردوں کے بازار میں مردوں کی تصویریں ہوں۔ ہر تصویر کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ کو میں پسند ہوں تو میں آپ کے سانچے میں ڈھل سکتی ہوں۔ ایک سیکنڈ، ادھر تو پلاسٹک سرجری ہوتی ہے اور پھر کتنا اس میں کھپنا تپنا پڑتا ہے، پھر بھی وہ کام نہیں بنتا، اور وہاں ایک لمحے میں آپ پسند فرمائیں گے، اگلے لمحے میں آپ کی شکل ویسے بن چکی ہوگی۔ آپ کی بیگم دوسرے بازار میں، اسے وہاں کوئی شکل پسند آ گئی تو اسی لمحے میں اس کی اگلی تصویر غائب ہو جائے گی اور وہ فٹ ہو جائے گی اسی لمحے۔ اب یہ دونوں جنت میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو یہ اجنبی نہیں ہوں گے جو تسی کتھوں آ گئے ہو، ایک دم پہچانیں گے کہ ہاں یہ میرا خامن
شکل اللہ نے بدل دی، وہ کہ میری بیگم اللہ نے تصویر بدل، اور پہلے ہی اتنا حسن ہوگا کہ اس کو زوال نہیں ہے، اور وہ لفظوں میں نہیں آ سکتا۔ كأنهن الياقوت والمرجان كأمثال اللؤلؤ المكنون كأنهن بيض مكنون غربا أترابا كواعب۔ کیا تعریف اللہ کر رہا ہے جنت کی لڑکی کی۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا غربا اترابا لاصحاب الجمین ثلة من الاولین وثلة من الآخرین عندهم قاصرات الطرف اتراب فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پہلے اتنی انتہا ہے حسن و جمال کی، پھر اس پر مزید وہ تصویریں اس سے بھی عالی شان ہوں گی۔ آپ مجھے پسند فرمائیں تو میں آپ کے اندر ڈھل سکتی ہوں، میں یوں ہوگا ایسے۔ تو یہ شوق تو جنت میں پورے ہو جائیں گے۔ یہاں وہ اپنے آپ کو بناؤ جو میرے نبی نے اپنے آپ کو بنایا، اپنے نبی کی نقل اتار، اللہ کو اچھے لگو گی۔ میں کوئٹہ میں تھا جماعت میں، بیان کے بعد کمرے میں تھا تو باہر رش تھا، دروازے میں شیشہ لگا ہوا تھا، تو ایک آدمی رونے کی شکل ساتھ ایک بچہ، مجھے اندازہ ہو گیا ملنا چاہتا ہے، اور ساتھی ملنے کے لیے روک رہے تھے، بیان کر کے آیا۔ میں نے کہا اس آدمی کو اندر بھیج دو۔ وہ اندر آیا، اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا، اور آتے میرے سامنے، جی میرے بیٹے کے لیے دعا کرو، اور ساتھ ہی رونے لگا، یہ بیمار ہے۔ میں نے کہا اس کو کیا ہے؟ کہ اس کے دل میں سوراخ ہے۔ میں نے کہا تو اس کا تو آپریشن ہوتا ہے۔ کہ میں غریب آدمی ہوں، 2.5-3 لاکھ کا خرچہ ہے، میں کہاں سے کروں؟ میں نے اس کے بیٹے کو دیکھا، اس کے بعد تو وہ مجھے بالکل اپنے بیٹے علی کا ہم شکل نظر آیا۔ وہ بھی چھوٹا تھا۔ اب یقین مانے میں نہیں جانتا وہ کون آدمی ہے، کون ہے، صرف اس بچے میں نے اپنے بچے کی شبیہ دیکھی، مجھے اتنا پیار آیا۔ میرا بھائی دل کا ڈاکٹر، میں نے اسی وقت فون اٹھایا، میں نے کہا ایک مریض بھیج رہا ہوں، اس کا ایک پیسہ نہیں لگنا چاہیے، سارا اس کا علاج ہم کریں۔ ان کا ٹھیک ہے بھیج دو۔ اس کا صرف کوئٹے سے لاہور کا کرایہ اور لاہور سے کوئٹے کا کرایہ خرچ ہوا، باقی سارا انتظام کیا کس بات پر؟ میرے بیٹے کے مشابہ تھا۔ تو میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، اور اپنے بچے کی شبیہ سے محبت آئی اور میں نے اس کا علاج کروایا۔ تو جب اللہ اپنے حبیب کی شبیہ تم میں دیکھے گا تو اس کو کتنا پیار آئے گا۔ تو یہ فلا وربک میں اللہ نے اپنے حبیب سے عشق مانگا ہے، سمعن و طاعت، عشق مانگا ہے، پیار مانگا ہے، محبت مانگی ہے۔ صرف یہ نہیں مانگا کہ اس کے فیصلے قبول کرو، یہ مانگا ہے کہ دل جان کی گہرائیوں سے قبول کرو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرے محبوب بتا دے پوری دنیا کے انسانوں کو کہ جب تک تیری غلامی کا دم نہیں بھریں گے میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا۔ یہ مجھے قبول نہیں ہیں تو میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے بچوں، صرف ڈاکٹری ہی زندگی کی معراج نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے مرو، تو قبر آپ کے لیے محل ہے جنت کا، اور اللہ آپ کے استقبال میں ہوگا، اللہ کا نبی آپ کے استقبال میں ہوگا۔ مال بناتے 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 نہ اپنا ہوش نہ بچوں کا ہوش۔ میرے نبی نے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی،
ہر پہلو پہ روشنی کا۔ ابھی آپ چھوٹی عمر میں ہو، والدین کے حقوق اللہ کا نبی بتا رہے ہیں کہ والد تیرا جنت کا دروازہ ہے۔ ایک شخص آیا، جی میں جہاد کے لیے آیا ہوں اور اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا واپس جا اور جیسے ان کو رلایا ہے نا ویسے ہی ان کو ہنسا، یہی تیرا جہاد ہے۔ تو ابھی آپ کے لیے والدین ہیں اور ان بچیوں کی مناسبت سے جبریل انسانی شکل میں آیا اور پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ کیا کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی ہیں، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی ہیں اور عرب کے بدو بڑی بڑی بلڈنگوں کے مقابلے کرتے ہیں، تو سمجھنا کہ بس کم نیڑے تڑڑے ہی ہے۔ بچیوں کا ماں سے گستاخی کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور خود آپ نے کیا کہا، کبھی میری ماں زندہ ہوتی نا اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ بھی شروع کر دیتا، ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان، میں حاضر ہوں۔ تو اپنے ماں باپ کی دعا لے لو، دعا لے لو۔ والدین سے کہتا ہوں اولاد کو ٹائم دو، خاص طور پر جو ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹرز ہیں، یہ پہلے کالج میں آتی ہیں پھر کلینک جاتے ہیں، تو ان میں اور بچوں میں گیپ آ جاتا ہے بہت بڑا۔ تو صرف ان کو روٹی کھلانا، ان کو کپڑے لے کے دینا، ان کو اسکول بھیجنا، اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی۔ جب تک آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، اور یہ جو موبائل ہے اس کو آپ بند کر کے نہیں بیٹھیں گے تو آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا اولاد کے ساتھ۔ تو ایسی ڈاکٹری نہ کریں کہ جس سے آپ کی نسل برباد ہو جائے۔ آپ کی نسل پہ اگر زد پڑے گی تو کیا کمایا، سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا۔ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی مصروف کائنات میں نہ پیدا ہوگا نہ ہوا ہے کہ جن پر 7 بر اعظم کے انسانوں کی ذمہ داری ہو اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا بوجھ جن کے سر پر ہو، روزانہ اپنے حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے اور دونوں کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے تھے، پھر ان دونوں کو اتار دیتے تھے اور حضرت زینب کو بٹھاتے تھے اور ان کو اللہ اکبر ان کو چکر لگواتے تھے۔ مجھے بتاؤ ان سے بڑی ہستی کوئی ہو سکتی؟ اور وہ اس طرح فری ہو کے ٹائم دے رہے۔ 7 سال حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر تھی جب آپ کا انتقال ہوا۔ 7 سال میں 7 نصیحتیں مشکل سے ہیں۔ وہ اپنا اندر دیتے تھے تو کہے بغیر چیزیں شفٹ ہو جاتی تھیں۔ جنت کی سرداری نبی کے نواسے ہونے کی وجہ سے نہیں ملی، اور فاطمہ کے جگر گوشہ ہونے کی وجہ سے نہیں ملی، ان کے اپنی صفات کی وجہ سے ملی۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، تو آپ ان کے لیے ٹائم نکالتے تھے اور بچہ بن کے ان سے باتیں کرتے تھے۔ اپنی بیوی 9 بیویاں تھیں، یہ شادیاں آپ نے صرف زندگی سمجھانے کے لیے کی، ورنہ ساری جوانی تو ایک بیوہ کے ساتھ جو 2 دفعہ بیوہ ہوئی اور 15 برس بڑی۔ یہ سارے بچے بیٹھے ہیں، ان کا ابا کہے کہ تیری شادی کرنی ہے، تیرے کو 15 سال بڑی، انشاءاللہ اگلے دن ایک کراچی پہنچے ہوئے۔ اور میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی اور ان کے ساتھ 25 سال گزار دیے، ساری اولاد بھی ان سے ہوئی۔ حضرت ماریہ سے ایک بیٹا ہوا اور ساری اولاد آپ کے سامنے چلی گئی سوائے حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی۔
تو آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، جہاں اپنی شادی کی، آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے شادی کی۔ تو وہ تھی ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے، ہر قسم کی عورت سے نباہ کر کے آپ نے گھر چلا کے دکھایا، فاقوں کے ساتھ گھر چلا کے دکھایا۔ کیا وہ اخلاق تھے آپ کے؟ اظہار محبت، خاوندوں سے کہتا ہوں، بیویوں سے کہتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرو، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اولاد سے اظہار محبت کرو، اولاد کو عزت بھی دو، محبت بھی دو اور اظہار بھی کرو، ورنہ تعلق مضبوط نہیں ہوگا۔ سیدہ فاطمہ جب آتی تھیں ہمارے نبی کے گھر تو وال ٹو وال تھے، یہ تو نہیں کہ کسی وہ دوسرے محلے میں رہتی تھی، دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی۔ جب حضرت فاطمہ آتی ہے تو آپ ایسے کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور وہیں کھڑے نہیں رہتے تھے، تھوڑا آگے بڑھتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑتے تھے، اور ہاتھ پکڑ کے یہاں بوسہ دیتے یا ماتھے کا بوسہ دیتے، پھر ہاتھ پکڑے ہوئے ان کو پہلے بٹھاتے چارپائی پر، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ اے دو جہان کے سردار ہو کر بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا تمہیں ایک خرچ بتاؤں جو سب سے زیادہ اجر والا ہے، جہاد سے بھی اور صدقے سے بھی اور مسجد بنانے سے بھی اور جتنی بھی شکلیں، جو آپ نے کہا سب سے زیادہ جس کا اجر ہے وہ خرچ بتاؤں؟ تو صحابہ نے پوچھا جی بتائیں، تو آپ نے فرمایا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ واپس ماں باپ کے گھر آ گئی، یا وہ بیوہ ہو گئی اور وہ ماں باپ کے گھر آ گئی، اس پر خرچ کرنا سب سے بڑا اجر و ثواب ہے، کیوں وہ بوجھ بن جاتا۔ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، یہ آپ کو اناٹمی سے تو نہیں ملے گی، نہ ہی فزیالوجی سے ملے گی، تو میرے نبی کی زندگی سے ملے گی، میں وہیں سے پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ایک بات پلے باندھ لیں، آپ اس زبان کو قابو کر لیں۔ میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ شریعت کا خلاصہ؟ کہا جی کیا ہے؟ تو سارے بچے مجھے دیکھنا، آپ نے ایسے کیا اور یہ کینچی بنائی اور اس کو جیسے کاٹتے ہیں نا ایسے کاٹا، اور پھر فرمایا کف لسانک، اس پہ قابو رکھنا۔ یہ جو تصویر بنائی ہے یہ تو بچوں کے لیے ہوتی ہے، بچوں کی کتابوں میں تصویریں ہوتی ہیں، بڑوں کی کتابوں میں نہیں ہوتی۔ تصویر بناتے ہیں کہ چیز سمجھ آ جائے۔ معاذ بن جبل کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن، اس کو ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے بچے کو سمجھاتے ہیں۔ کیوں؟ مشکل بہت ہے، مشکل بہت ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اب بول کا بھی حساب ہوگا، تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی۔ اپنے گھروں سے اپنی محفلوں سے غیبت ختم کر دو، اوروں کی برائی ختم کر دو، جھوٹ بولنا ختم کر دو، گالی دینا ختم کر دو، اپنی اولاد کو تانے کبھی نہ دینا ورنہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے۔ طنز نہ کرنا، تانے نہ دینا، مقابلہ نہ کرنا، تیرے بھائی نے اتنے نمبر لیے تو نے اتنے اس سے کم لیے، کہ تو نے کیا کیا ہے۔ کبھی نمبر کے کم زیادہ آنے پر کبھی ان کو ڈانٹنا نہیں۔ یہ میں ادریس صاحب سے معذرت کے ساتھ، یہاں جتنے بڑے بڑے گروپ ہیں ان کے ماں باپ ان پڑھ تھے، ان ان پڑھوں نے اتنے بڑے گروپ کھڑے کر دیا، اور سارے بڑے بڑے ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی ان کے نوکر ملازم، تو تمہارے اے کیوں نہیں آئے، تمہارا بی کیوں آ گیا، تمہارا سی کیوں آ گیا، ساڑھے واری تا سی بی ہوندہ ہی نہ آئی، 33 نمبر آئے تا سا اپنی تاڑی مار دیا سے پاس ہو۔
ہاں نیک بنے، بس یہ ٹارگٹ بناؤ، بیٹا یا بیٹی نیک بنے اور آگے ان کے گھر گھرانے نیک بنے، بس یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ نہ آپ ان کا رزق بنا سکتے ہو، نہ ان کا مقدر بنا سکتے ہو۔ ان کو محبت دو، ان کی غلطیوں پر فوری مت ٹوکو، آپس میں بھی بہن بھائی ایک دوسرے کو مت ٹوکو، محبت کم ہو جاتی۔ یہ بہت زہریلی چیز ہے، میرے رب کی قسم، پوری دنیا کا سمندر کا پانی اکٹھا کروں تو اس کی کڑواہٹ کم ہے اور اس کی کڑواہٹ زیادہ ہے۔ پوری دنیا کے شہد کے ذخیرے اکٹھے کروں تو ان کی مٹھاس کم ہے اور اس کی مٹھاس زیادہ ہے۔ ہر ساس کی تمنا ہوتی ہے کہ بہو میری نوکر بن جائے، ہر بہو کی تمنا ہوتی ہے کہ ساس میرے تھلے لگ جائے۔ اور اگر آپس میں محبت ہو تو یہ رشتہ بہت خوبصورت۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی، کسی کی بیٹی کو میں لے کر آیا، اب میں اسے اپنی بیٹی بنا لوں تو کتنا اچھا رشتہ ہے یہ۔ اور بچی کے ماں باپ اس سے چلے گئے تو خاوند کے ماں باپ مل گئے، وہ ان کو ماں باپ بنا لیں، وہ انہیں بیٹی بنا لیں، تو بہت اچھا رشتہ ہے۔ لیکن تقابل اور شریعت اور سیرت نہ جاننے کی وجہ سے لڑائیاں لڑائیاں لڑائیاں، کبھی خاوند گرم ہو جائے بیوی چپ ہو جائے، کبھی بیوی گرم ہو خاوند چپ ہو جائے، بچے گرم ہو جائیں ماں باپ چپ ہو جائیں، ماں باپ گرم ہو جائیں بچے چپ ہو جائیں، اس سے محبت باقی رہتی۔ تو یہ امتحان کی جگہ ہے، اس کو اس طرح گزارو کہ امتحان میں پاس ہو جاؤ، اور کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا 5 نمازیں ہیں، سال کے 30 روزے ہیں، اس کے بعد ایک حدیث پہ عمل کر لو۔ حج اور زکوٰۃ مالداروں پر ہے، مالدار کے ساتھ صحت مند بھی ہو۔ ہم نے کہا ایک حدیث پہ عمل کر لو، صرف ایک حدیث، 4 بات۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو۔ حفظ و امانت، کبھی دھوکہ نہ دو۔ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھو۔ عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ۔ سچ بولو، دھوکہ نہ دو۔ ایک ڈاکٹر کسی کمپنی سے بینیفٹ لے کر اس کی دوا لکھتا ہے جو کہ مریض کی ضرورت بھی نہیں، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ اس کی جان سے کھیل رہا ہے چند پیسوں کی خاطر۔ اور کئی ٹیسٹ لکھ دیتا ہے جو ہونے بھی نہیں، جن کی ضرورت بھی نہیں، اور لیبارٹریوں والے وہ وہاں ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے پیسے لکھ کے آ جاتے ہیں، ڈاکٹر کو بھی حصہ چلا جاتا ہے اور ان کو بھی۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ نہ دینا کسی کو۔ آپ کے پاس آپ کا رزق آئے گا، اللہ نے لکھ دیا ہے، آئے گا، ضرور آئے گا۔ ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ آج کل کے پیروں کے وظیفے نہیں، میرے نبی کوئی بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، بڑے چھوٹے چھوٹے مختصر۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دو۔ اب آج کل کو جو پاکستان کے حالات ہیں، سارے ہی لوگ تنگی کا شکار ہیں، تو چاہے زراعت ہے چاہے تجارت ہے، کھلم کھلا نقصان ہو رہے ہیں۔ ہماری ہر فصل کروڑوں کے گھاٹے سے ہم بیچ رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتائیں، تو میرے نبی نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک لوٹا پانی ہے، ستارہ کیمیکل دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ایک لوٹا پانی، باوضو رہو۔ اس کا ایک فائدہ اور ہوگا، آپ سے شیطان ڈرے گا، اور تیسرا فائدہ اللہ آپ سے پیار کرے گا، چوتھا فائدہ فرشتے آپ سے پیار کریں گے، پانچواں فائدہ باوضو مر گئے تو شہید مریں گے۔ تو اتنی چیزیں اس وضو کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو پھر نماز پڑھنے کو بھی دی چاہے گا۔ صرف وضو کے کرنے کی سستی سے بچے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ باوضو رہا کرو، اللہ رزق بڑھائے گا، اور موقع ملے تبلیغ میں تھوڑا ٹائم لگایا کرو، اس سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ قرآن کی تلاوت کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، بار بار پڑھو، اپنے نبی کی بیگمات کی زندگی آپ سب بچیاں پڑھو، وہ کیسی عورتیں تھیں جن کے بارے میں اللہ نے وہ کہہ دیا
جو کبھی نہیں کہا کہ لا یحل لک النساء من بعد، میرے نبی یہ جو 9 آپ کی بیویاں ہیں ان کے اوپر آپ کوئی شادی نہیں کر سکتے، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی آپ کسی کو طلاق دے سکتے ہیں، یہ آپ کی دنیا اور جنت میں بیویاں ہیں۔ اتنا بڑا ان کو اعزاز ملا۔ تو ان کی زندگی پڑھو تاکہ آپ کے سامنے کوئی نمونہ تو ہو کہ کرنا کیا ہے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا بچے بچیاں، ایک نماز نہیں چھوڑنی، ایک جھوٹ نہیں بولنا، ایک دھوکہ نہیں دینا، ایک گالی گلوچ نہیں کرنی، غیبت جھوٹ نہیں بولنا، اور رزق